فرماتے ہیں جو شخص حرام مال کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حرام مال کھاتا ہے قیامت والے دن وہ سور کی شکل میں محشور ہوگا۔ اب دیکھو آج ہم کسی کو سور کہہ دیں، پگ کہہ دیں تو ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس نے گالی دی ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے اس نے گالی دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام چیزیں چھوڑ دو، سور سے کسی کی چوری چیز کر کے نہ کھاؤ، گھر سے کسی کی چوری نہ کرو، لوگوں سے چھین کر نہ کھاؤ، کسی کے پیسے گرے ہیں تمہارے سامنے چوری نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام چیز کھاؤ گے تو قیامت والے دن تم سور کی شکل میں نمودار ہوگو۔ دیکھو مدرسے کا یہ فائدہ ہے، ایک بچے کا 100 روپیہ گم ہوا، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب میرا 100 روپیہ گم ہو گیا، ٹھیک۔ اب میں رکشے میں جب ہم بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ کمبر کا 100 روپیہ گم ہوا ہے۔ علی مقدس نے کہا ہے کہ مجھے 100 روپیہ مدرسے سے ملا تھا تو میں نے پوچھنا تھا یہ لیں مولانا صاحب یہ 100 روپیہ، تو یہ دل میں خوف خدا تھا نا، وہ مجھے نہ بتاتا۔ ایسے نیک بچے بن جاؤ، اچھے بچے بن جاؤ۔ اب وہ چاہتا تو ہمیں نہ بتاتا نا 100 روپے کا، بےایمان ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ 100 روپے کی بہت ساری چیز کھا سکتا تھا نا، لیکن یہاں پر دنیا میں وہ 100 روپے کتنی دیر کے لیے کھاتا، سب ضائع ہو جاتا، اور اس کا حساب قبر میں اور آخرت میں کتنا دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں خبردار کر رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی حلال حساب و فی حرام عقاب، فرماتے جو حلال رزق ہے اس کا قیامت والے دن تمہیں حساب دینا ہوگا، اور جو تم حرام مال کھاتے ہو قیامت والے دن تمہیں اس کو عذاب ملے گا۔ لہذا بچوں اچھے بچے بنو، نیک بچے بنو، 5 وقت کے نمازی بنو، با ادب بنو، با اخلاق بنو، گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، لوگوں کو ملو سلام کرو، بتاؤ ہم افضل ہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو، صرف لوگوں کو نہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان پہ بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ رسول اللہ جن کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا وہ سلام میں پہل کریں، اور ہم کی ماں باپ کو سلام نہ کریں، ہم چچا کو سلام نہ کریں، ہم ماموں کو سلام نہ کریں، ہم رشتہ داروں کو سلام نہ کریں۔ لہٰذا اہل بیت کی تعلیمات، حدیث قصہ سنتے ہیں نا آپ لوگ، حدیث قصہ کا میسج پنجتن پاک سلام کر رہے ہیں۔ اپنی لائف میں، اپنے آداب میں بیٹا جب بھی ملاقات کرو کسی سے، کسی کے گھر جاؤ آؤ سلام کرو، سمجھ آ رہی؟ اور ایک اہم مسئلہ، جب بھی کسی کے گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کے یا بیل بجا کے دروازے کی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دروازہ جب کھٹکھٹاؤ یا بیل بجاؤ، اس وقت تو بیل کی یعنی آپ نے بات نہیں کی، یعنی بیل بجاؤ، مقصد یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا، تو لہٰذا بیل بجائیں یا آپ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ سید رسول فرماتے ہیں آپ دروازے کی ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جب دروازہ کھولے تو اندر کی خواتین بے حجاب ہوں، ان کا سر ننگا ہو، تو لہٰذا احترام کا تقاضا ہے، جس کے دروازے پہ جائیں آپ بیل بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، کیا کریں؟ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو بتائیں کہ میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں۔ جو 13 سال کے بچے ہو گئے ہیں، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں وہ ممیز ہیں، ان کے لیے اپنی ماموں کے گھر، چچا کے گھر، خالہ کے گھر منہ اٹھا کے جانا جائز نہیں ہے، پہلے پرمیشن لو، اجازت لو، پھر ان کے گھر جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ 13 سال کا بچہ ممیز ہوتا ہے، جو نامحرم خواتین ہوتی ہیں ان کے اوپر واجب ہے، احتیاط واجب ہے، وہ ان سے حجاب شرعی کریں۔ آپ بچوں آپ کی ذمہ داری۔ جی بیٹا ایک سوال، جی، اگر ہم دروازہ کھٹکا کے جائیں اور وہ تاکہ حجاب نہ کریں تو پھر وہ گناہگار ہیں، آپ نظریں جھکا لیں اور ان کو کہہ دیں کہ آپ کے اوپر حجاب واجب ہے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو، سمجھ آ رہی ہے؟ جی اگر ہمت آئے؟ اگر ہمت نہیں، اگر آپ نظریں جھکا کے بات کریں وہاں پہ، آپ وہاں پر نظریں جھکا کے بات کریں۔ جی بیٹا جیسے آپ نے کہا چاچو جو سلام کیا کریں، جی، اگر ہماری کوئی لڑائی ہو، وہ اگر کوئی کہے وہ ہمارے پاس آئے میں اس کو ماروں گا، پھر اگر ہم سلام نہیں راستے میں جیسے ملتے ہیں آپ السلام علیکم کر دیں، اور اگر وہ جواب نہ دے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے بالفرض آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی وجہ سے وہ حرام میں مبتلا ہوگا، پھر آپ نہ کریں، یا پھر سمجھ آ رہی، لیکن آپ کا اخلاق اور آداب ایسا ہونا چاہیے، کوشش کریں لوگوں سے محبت کے ساتھ۔ دیکھو سارے ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اب دیکھو آپ لوگ ہم سارے جاتے ہیں
مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ جب ہم جائیں تو مولا علی کے دروازے کو چومو گے؟ کیوں چومو گے؟ آپ کہو گے کہ وہ مولا علی کے روزے کا دروازہ ایسے نا. اچھا وہ دروازہ جب پہلے بازار میں لکڑی تھی اس کا کوئی احترام تھا؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لکڑی مولا علی کے دروازے پہ لگنی ہے. پتہ تھا؟ دروازے کو جب لگی تو اس کی عظمت بڑھ گئی. یہ بتاؤ لکڑی افضل ہے یا انسان؟ انسان افضل ہے. اچھا اب انسان افضل ہے لکڑی سے. اگر لکڑی مولا علی کے دروازے پہ لگ جائے حرم کے دروازے پہ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اگر انسانوں میں کسی کے دل میں مولا علی کی محبت آ جائے اس کی عظمت نہیں بڑھتی؟ بڑھتی ہے نا. لہٰذا مومنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں, ان کی اصلاح کی بات کریں, اچھائی کی بات کریں. تو پروردگار سے دعائیں کریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلی آبائے رمضان وفی کل سلوات نہیں پڑھ رہے ہیں. کرو ٹھیک ہے بابو برابر کرو بابو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ادھر دیکھو. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم
على محمد محمد صلى الله عليه وسلم.